اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ سناؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول اور عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منتھم ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں فرحہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا ختنہ ہوا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور وہ خالص ٹھوس عربی زبان بھی سیکھ سکیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شوہر سے اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس میں سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ بچے ساری رات بلکتے تھے، نہ اونٹنی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم مکہ پہنچے۔ ہم میں سے کوئی ایسی عورت نہ تھی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، یہ کہتے ہوئے کہ یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا ہمیں کیا دیں گے۔ جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد جا کے میں نے بچہ لیا اور محض اسی بنا پہ لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ لیکن جب میں اس بچے کو لے کے اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو ہمارے حالات ہی بدل گئے۔ نہ صرف اس نے پیٹ بھر کے دودھ پیا بلکہ اس کے بھائیوں نے بھی دودھ جو تھا وہ پیٹ بھر کے پیا۔ اس سے پہلے تک میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی اور میرے بچے نہیں سوتے تھے۔ ادھر جب میرا شوہر اونٹنی دھونے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز ہیں اور اس نے بھی اتنا دودھ دیا کہ جتنا اس نے آج تک کبھی نہیں دیا، اور ہم نے بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور میں اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زبیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی، ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی ہیں، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، لیکن میرے جانوروں کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھرے رہتے۔ حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چراغوں سے کہتے کہ کم بختوں جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زبیب کی بیٹی کا چراہا لے کے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتیں۔
ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا جبکہ میری بکریاں سودہ دودھ سے بھرپور لوٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے پورے 2 سال ہو گئے، میں نے دودھ چھڑوا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گھٹیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آتے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی، میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکے کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے وہ بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور ہم سب کو ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو ان کی شفاعت عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔